اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور معمول کے مطابق ہماری آج کی کلاس بھی قرآن کریم سے شروع کی جائے گی، سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کو خاکسار دہرائے گا اور درخواست ہے آپ سے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ جزاکم اللہ۔ سورہ فاتحہ کے آج کے سبق کے بعد ہم اپنی کلاس کے آج کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، اور ہماری کلاس کا آج کا اگلا حصہ قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق کچھ دلائل کے متعلق ہوگا۔ پچھلی کلاس میں خاکسار نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق 3 دلائل پیش کیے تھے، اور آج خاکسار مزید 3 دلائل آپ کے سامنے رکھے گا۔ جو دلائل ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ڈسکس کیے تھے کہ قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں، ان میں سے ایک سب سے پہلی دلیل تو یہ تھی کہ عقل اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ جو کتاب خود دعویٰ کرے کہ وہ کامل دین کے حامل ہے وہی کتاب کامل ہوگی، نہ یہ کہ اس کے ماننے والے تو دعویٰ کرتے پھریں کہ ہماری کتاب بڑی کامل ہے، مگر اس کتاب کے اندر اس بات کا کوئی ذکر ہی نہ ہو کہ یہ کتاب کامل ہے۔ یعنی جسے کہتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ تو سست ہے،
لیکن اس کے متعلق گواہی دینے والے بڑے چست ہیں کہ جی اس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ تو جب یہ بات ہم اس پہلو سے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات قرآن کریم کے سوا اور کہیں بھی لاگو نہیں ہوتی کہ قرآن کریم ہی واحد وہ کتاب ہے جو اس بات کا نہ صرف خود دعویٰ کرتی ہے، اپنے مدعین کی اس بات کو خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ کتاب ایک کامل کتاب ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے کامل ہونے کے متعلق خود گواہی اور دلیل بھی دیتی ہے۔ اس کو آگے ڈسکس کریں گے ہم، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق پہلی دلیل تو یہ کہ یہ صرف دعویٰ مسلمانوں کا نہیں کہ یہ کتاب کامل ہے، بلکہ یہ دعویٰ قرآن کریم کا اپنا بھی ہے کہ یہ کتاب ایک کامل کتاب ہے۔ پھر دوسری دلیل ہم نے پڑھی تھی کہ جب کوئی کتاب یہ دعویٰ کرے تو پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کو دلائل بھی خود مہیا کرنے چاہیے، اور یہ بھی کام صرف اور صرف قرآن کریم کرتا ہے کہ وہ صرف دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کامل ہوں، بلکہ اپنے کمال پر باقاعدہ دلائل مہیا کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں کوئی شخص کہے کہ جی دعویٰ کرے کہ میں دنیا کا بہت بڑا پہلوان ہوں، لیکن وہ دعویٰ کرنے کے بعد اپنے اس دعوے کی صداقت میں کوئی دلائل مہیا نہ کر سکے کہ دیکھو میں نے فلاں کشتی میں فلاں شخص کو ہرایا، میں نے فلاں سن فلاں تاریخ فلاں ملک فلاں میدان میں فلاں آدمی کو ہرایا، جب ان سب باتوں کا وہ کوئی گواہ نہیں دے گا، کوئی دلائل نہیں پیش کرے گا، تو اس کا دعویٰ ایک فضول دعویٰ سمجھا جائے گا۔ تو قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتی، بلکہ دوسری بات یہ کہ وہ اس کے دعوے کے صداقت میں سچائی میں باقاعدہ دلائل مہیا کرتی ہے، ثبوت مہیا کرتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ ایک کامل کتاب وہ ہے کہ جو انسان کو زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق ہدایات دے، خواہ وہ شعبہ جو ہے وہ اخلاقیات کا ہو، وہ شعبہ تمدن کا ہو، وہ معاشریات کا ہو، وہ اقتصادیات کا ہو، وہ سیاسیات کا ہو، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کے ہر موڑ اور ہر شعبے میں وہ کتاب رہنمائی کرے۔ اور اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو واقعی حقیقی طور پر قرآن کریم میں وہ موجود دلائل ہیں، وہ موجود تعلیمات ہیں جو انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف یہ کہ مکمل اور کھل کر رہنمائی کرتی ہے، بلکہ انسان کو وہ ثبوت دے کر بتاتی ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور اگر یہ کرو گے تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا۔ تو انسان کو نہ صرف یہ کہ وہ تعلیم دیتی ہے، بلکہ انسان کو عقلاً اور پرانے زمانے کی جن لوگوں نے عمل کیا ان کا کیا نتیجہ تھا، جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کا کیا نتیجہ رہا، ان سب باتوں کو عقلاً اور نقلاً تاریخ کے لحاظ سے باقاعدہ ثابت کر کے بتاتی ہے کہ ان تعلیمات کا فائدہ یہ ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو یہ فوائد ملیں گے، ان فوائد کی برکتوں کو پائیں گے، اور ان باتوں سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک کامل کتاب کی نشانی ہے۔ تیسری دلیل یہ تھی جو کہ صرف قرآن کریم میں پائی گئی۔ آج ہم پڑھیں گے چوتھی دلیل، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات، وہ کتاب کوئی تعلیم دے تو پھر اس تعلیم کو منانے کے لیے اس کو جبر کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میرے ہاتھ میں سونٹی ہے، اور میں تمہیں تلوار یا بندوق کے زور سے زبردستی یہ بات منواتا ہوں کہ تم اس کو مانو، بلکہ انسان کو وہ کھلا چھوڑ دے، اپنی تعلیم پیش کرے، اپنے دلائل پیش کرے، اور اس کے بعد انسان پر کوئی جبر نہ کرے، بلکہ انسان کو کھلا چھوڑ دے کہ اب تم اپنی ذہنی اور فکری آزادی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی عقل سے خود دیکھو کہ یہ کیا میری تعلیم درست بیٹھتی ہے یا نہیں۔ اور اس پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے اس بات کا کئی جگہ پہ ذکر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، تمہیں دین کی تعلیمات کھول کر بتائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھو اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ لازمی تم دین پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے۔ تو گویا انسان کو ذہنی، فکری، عملی آزادی دی کہ تعلیمات یہ ہیں، ہاں اگر تم ان پر عمل کرو گے تو یوں فائدہ مند رہو گے، اور یوں اس لحاظ سے تم نقصان اور گھاٹے کو پانے والے ہو گے۔ پھر پانچویں دلیل ایک کتاب کے کامل ہونے کے لیے
جو ضروری ہوتی ہے، جو کہ قرآن کریم پر ہی صادر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک کامل کتاب ہو وہ اتنی کامل ہو کہ اس جیسی کتاب دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی کوئی موجود ہو اور نہ اس کے بعد کوئی اس جیسی کتاب لا کر دکھا سکے، اتنی عظیم الشان اور کامل کتاب ہو۔ اور اس بات کا چیلنج، اس بات کا دعویٰ بھی تمام دنیا کی مذہبی کتابوں میں سے صرف ایک قرآن کریم نے دیا، اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کئی جگہ پر چیلنج کے طور پر ذکر فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے بنائی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ الہام الہی نہیں ہے، تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے کہ تم بھی اس جیسی اپنی طرف سے کوئی ایک کتاب، بعض جگہ پر 10 صورتوں کا ذکر ہے، بعض جگہ پر ایک صورت کا ذکر ہے، کہ چلو تم اتنا ہی بنا کر لا کر دکھا دو۔ لیکن الحمدللہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ تقریباً 1500 سال بعد بھی گزرنے کے باوجود اس کتاب پر گزر گئے، مگر آج تک کسی مذہب کے پیروکار، کسی بھی عالم فاضل کو یہ توفیق اور استطاعت نہ ہوئی کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دے۔ حالانکہ یہ ایک زبان ہے عربی، جو عربی جاننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ فوت ہو گئے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ زندہ ہیں اور آئندہ فوت ہوں گے، مگر کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا عالم فاضل نہیں تھا؟ اور کیا دنیا کی تمام دیگر ممالک میں مذاہب کے ماننے والے یا زبانوں کے ماہرین کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی ایک کتاب بنائے اور پھر اس پر دعویٰ کرے کہ دیکھو میں نے یہ نعوذ باللہ قرآن کریم کے مقابل کتاب بنائی ہے؟ تو کسی ایک کا بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہ دینا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم ہی ایک کامل اور مکمل کتاب ہے۔ پھر چھٹی دلیل یہ ہے کہ جو کتاب یہ دعویٰ کرے کہ میں کامل ہوں، تو پھر اس کتاب میں دنیا کے تمام مذاہب کے لیے، دنیا کے تمام علاقوں کے انسانوں کے لیے باقاعدہ تعلیمات موجود ہونی چاہیے۔ اور یہ الحمدللہ صرف اور صرف قرآن کریم کا ہی یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب، ہماری مذہب کی کتاب، ہماری شریعت اور تعلیمات ایک عالمگیر حیثیت رکھتی ہیں، اور دنیا کے تمام خطوں، تمام ملکوں، تمام انسانوں کے لیے ہماری تعلیمات، ہماری شریعت لاگو ہے اور تمام زمانوں کے لیے قابل عمل ہے۔ تو یہ بھی اس قرآن کریم کے کامل ہونے پر ایک نہایت ہی اعلیٰ دلیل ہے، کہ جس دلیل سے اس وقت تک کے موجود دیگر تمام مذاہب بے بہرا ہیں، اور وہ اس سے محروم ہیں کہ ان کی کتاب نہ یہ دعویٰ کرتی ہے، نہ وہ مذہب ماننے والے خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب ایک عالمگیر حیثیت رکھتی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے قرآن کریم کے کامل ہونے کے متعلق 6 دلائل پڑھے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کچھ مزید دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا حقیقی علم اور عرفان نصیب فرمائے، اور خدا تعالیٰ کرے کہ ہم اس کتاب یعنی قرآن کریم کو پڑھنے اور پھر اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔